احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا آپ کو تعجب ہوا یہ ایک دم سے الیکشن کے اتنے قریب آ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس جب گفتگو ہونی تھی تو ایک دم سے اناؤنس کر دیا وزیر اعظم صاحب نے کہ نئی مردم شماری کے اوپر الیکشنز ہوں گے؟ اب یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ ایم کیو ایم کے دباؤ میں آ کے اس طرح کے کبھی فیڈرل پارٹیز جو ہیں باقی انہوں نے کوئی فیصلے کیے نہیں ہیں. سو یہ اچانک سے یہ کہاں سے آیا؟ اور یہ آج جب یہ اناؤنس ہوا ہے تو اس کے بعد جو نئے خدشات جنم لے رہے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. مجھے بھی تعجب ہوا تھا اس لیے کہ کنسسٹنٹ پوزیشن رہی تھی 3-4 وفاقی وزراء کی طرف سے کہ وہ 2017 کے سینسس کے اوپر ہی الیکشن کروائیں گے، کیونکہ ایک چیز تو واضح تھی کہ سب سے بڑا جو اس کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کس صوبے کو کتنی قومی اسمبلی کی نشستیں ملیں گی، اور اس کے اندر تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ ہمارے پاس آئین کو تبدیل کرنے کا، اس میں ترمیم کرنے کی تعداد میسر نہیں تھی. تو اس لیے میرا خیال تھا کہ غالباً 2017 پہ ہی چلے جائیں گے. لیکن پھر یہ اچانک جب وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تو بالکل درست ہے کہ مجھے بھی تعجب ہوا، اور پھر میں نے اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی. اس کی امپلیکیشنز تو بڑی واضح ہیں کہ 4 مہینے تو انتخابات کی تاریخ 3 سے 4 مہینے تو کم از کم بڑھ جائے گی، اور جو فروری کی ڈیٹ بتائی جا رہی تھی وہ میرے خیال میں کافی ریئلسٹک ڈیٹ ہے اس نئی حالات کے بعد. سر اس کے علاوہ جب یہ پوری حلقہ بندیاں ہوں گی پھر لوگوں نے اپیلیں بھی کرنی ہیں، جن کو لگے گا کہ ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے اس میں کانٹ چھانٹ ہوئی ہے یا ان کی امنگوں کے ترجمانی نہیں کرتی یہ نئی حلقہ بندیاں، پھر وہ اپیل میں بھی جائیں گے تو پھر اس میں بھی کچھ وقت لگے گا، اس کی بھی کچھ آگے ڈیوریشن ہوگی، اس میں پھر اور ڈیلے ہوگا. نہیں، یہ پورا پیریڈ جو ہوتا ہے 4 مہینے کا جو الیکشن کمیشن نے دیا ہوتا ہے اس میں 1 مہینہ اپیلوں کے لیے ہوتا ہے اور ان کی ریزولوشن کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہے. 4 مہینے میں ٹوٹل ٹائم ہے جس کے اندر یہ ساری ایڈجوڈیکیشن بھی ہو جائے گی، اس پہ اعتراضات بھی شامل ہو جائیں گے، اس کے اندر ڈیمارکیشن بھی ہو جائے گی. تو 4 مہینے کے اندر سب کچھ ہو جانا چاہیے میرے خیال میں. سو احمد صاحب اب ایشو یہ ہے کہ پہلے جب آپ ذکر کرتے تھے کہ ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، چونکہ اس وقت ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، کورم پورا نہیں ہے، تو یہ 2/3 کی آئینی ترمیم تو نہیں ہو سکتی ہے. جو حکومت کی طرف سے توجہ آئی آج میں سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی صوبوں کے اندر نشستوں کی تقسیم افیکٹ نہیں ہوگی، جو شہروں کے اندر ہوگی وہ صوبائی حکومتوں نے اپنا طور پہ اس کو مینج کرنا ہے. از دس اے فیئر اسٹریٹجی؟ جی یہ درست ہے کہ جو پروونشل ایلوکیشن ہے سیٹس کی، نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ تو 2017 کے مطابق ہی چلے گی. اس لیے چلے گی کہ ہمارے پاس قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کے لیے تعداد نہیں ہے. لیکن انٹرا پروونشل ود ان دی پروونس جو مختلف ضلعوں کو سیٹیں ایلوکیٹ کی ہوئی ہیں، وہ کسی ضلع کی اگر آبادی بڑھ گئی ہے تو وہ اس کے حساب سے سیٹیں بڑھ جائیں گی، وہ کسی ضلع کی کم ہو گئی ہے تو اسی حساب سے کم ہو جائیں گی، لیکن ٹوٹل سیٹس ایلوکیٹڈ ٹو دیٹ پروونس وہ تبدیل نہیں ہوگی. تو چونکہ یہ ڈسٹرکٹس کی سیٹیں بدلنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ ہو جائے گا. اور پھر صوبوں کی سیٹیں بدلنے کا، اور پھر ظاہر ہے جب صوبوں کی سیٹیں بدلیں گی تو اس کے حساب سے ڈسٹرکٹ کی سیٹیں پھر بدلیں گی، تو ایک بار پھر ڈیمارکیشن ہوگی اگلے انتخاب سے پہلے. سر ڈز اٹ میک سینس ٹو یو الیکشن کے اتنے پاس آ کر پہلے ہم یہ ایکسرسائز ابھی کریں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ 2/3 جب ہمارے پاس موجود ہوگا پورا ہاؤس اس میں ہم لا کر اپنی جو بھی میجورٹی کے ذریعے ایک دفعہ دوبارہ اس کو ڈیمارکیشن کریں گے؟ یہ تو مذاق نہیں ہے، مطلب جس نے الیکشن لڑنا ہے کانسٹیچوئنسی لیول پہ جا کے. میرا ذاتی طور پہ اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، یہ کوئی آئینی فیصلہ نہیں تھا. لیکن کئی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اب چونکہ سینسس ہو چکا تھا لہذا اس سینسس کو نوٹیفائی نہ کرنا غیر آئینی ہوتا، اس لیے انہوں نے یہ کیا ہے. لیکن میری رائے بہرحال یہ ہے کہ اگر انہوں نے کرنا تھا تو وہ ذرا پہلے کر سکتے تھے. اتنے قریب آ کے اس بات کی اناؤنسمنٹ کرنا ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور اس سے سیاسی فائدہ یہی ہو سکتا تھا کہ انتخابات 4 مہینے آگے چلے جائیں. سر یہ آرٹیکل 51 ہے میرے ہاتھ میں اور یہ کہتا ہے کہ سیٹس ان نیشنل اسمبلی شیل بی ایلوکیٹڈ ٹو ایچ پروونس اینڈ فیڈرل کیپٹل آن دا بیسس آف پاپولیشن ان اکارڈنس ود دا لاسٹ پروسیڈنگ سینسس آفیشلی پبلشڈ. تو آرٹیکل 51 سر یہ تو کہہ رہا ہے کہ تو صوبوں کی بھی نشستیں ہیں دوبارہ ریویو ہوں گی اس نئے سینسس کے بیسس پہ. ہونی چاہیے،
لیکن چونکہ اوپر جو ہے آرٹیکل 51(3) بھی ہے اور اس میں وہ ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں ایلوکیشن پہلے موجود ہے، اب اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، یا آرٹیکل 51(5) کے اس حصے پہ عمل کرنے کے لیے کہ صوبوں کی ایلوکیشن بھی بدلے گی اس کے مطابق. تو چونکہ یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے جس میں معنی ترمیم کر نہیں سکتے، تو صوبوں کی ایلوکیشن تو نہیں بدلے گی. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ حتمی بات نہیں ہے، اس کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، الٹیمیٹ اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ ہی کرے گا. یہ تو میں اپنی رائے دے رہا ہوں اور کچھ دوسرے لوگوں کی رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ دن وہاں پہ بھی لگ جائیں اس کو ایڈجوڈیکیٹ ہونے میں. سر، اس پورے فیصلے میں 2 صوبوں کے کیئر ٹیکر سی ایم موجود تھے. یہ ٹیکنیکلی سوال پہلے بھی اٹھا، قانونی طور پہ اس کے اوپر پہلے بھی اعتراضات تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پروسیس ہوا، کیئر ٹیکر سی ایم جو تھے انہوں نے وہاں پہ ووٹ دیا، اس کے بیسس پہ کنسنسس ڈیسیجن ہو گیا. اس کی آئینی اور لیگل سٹینڈنگ کیا ہے اس ڈیسیجن؟ کیا اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے بعد میں کسی اور موقع پہ جا کے؟ بالکل کر سکتا ہے، اور میں ذاتی طور پہ بھی یہ یقین رکھتا ہوں کہ چونکہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر جو سیکشن 230 ہے اس کا جو ذیلی شق ہے 2A، وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ شیل ناٹ ٹیک میجر پالیسی ڈیسیژنز. تو میرے خیال میں سینسس کے اوپر کہ کیا سینسس پچھلی پہ یا موجودہ پہ الیکشن ہونا چاہیے، یہ ایک میجر پالیسی ڈیسیژن ہے، اور یہ میجر پالیسی ڈیسیژن کیئر ٹیکر چیف منسٹر اس میں نہیں لے سکتے تھے ڈیسیژن. اس لیے میرا بھی یہ خیال تھا کہ کیئر ٹیکر چونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر 2 چیف منسٹرز کی جگہ خالی ہے الیکٹڈ چیف منسٹرز کی، کیئر ٹیکر چیف منسٹر عام چھوٹے موٹے فیصلے تو کر سکتے تھے لیکن اتنا بڑا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے تھے. لہذا یہ سینسس کا جو فیصلہ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں میرے خیال میں درست نہیں ہے. میں اس بارے میں رضا ربانی صاحب نے جو پوزیشن لی تھی میں اس سے متفق ہوں.